السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین و سامعات، اب جب کہ ہم رمضان المبارک اور روزہ کے تعلق سے تمام اہم و بنیادی چیزوں کے بارے میں جانکاری حاصل کر چکے، تو آئیے اب ہم یہ جانتے ہیں کہ انسان روزہ کی حالت میں کیا کر سکتا ہے اور کیا نہیں کر سکتا، اور وہ کون سی چیز ہے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور وہ کون سی شے ہے جس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ عزیز سامعین و سامعات، تو آج ہم سب سے پہلے اس سلسلے میں علم حاصل کرتے ہیں کہ ہم روزہ کی حالت میں کیا کیا کر سکتے ہیں اور کون سا کام کرنے اور اس کو انجام دینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور ہمارے اجر و ثواب میں بھی کوئی کمی واقع نہیں ہوتی، تاکہ ہم اپنے روزوں کی حفاظت کر سکیں۔ نمبر 1، وضو یا غیر وضو میں کلی کر سکتے ہیں اور ناک میں پانی چڑھا سکتے ہیں، لیکن کلی کرنے اور ناک میں پانی چڑھانے میں اس حد تک مبالغہ نہ کریں کہ حلق تک پانی پہنچ جائے۔ البتہ بغیر قصد کے اور غلطی سے پانی حلق تک پہنچ جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اس سے بھی بچنا ضروری ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسبغ الوضو وبالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما، کہ وضو اچھی طرح کرو اور ناک میں اچھی طرح پانی چڑھایا کرو، مگر روزے کی حالت میں ایسا نہ کرو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 407، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ابن ماجہ حدیث نمبر 328 کے اندر اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ نمبر 2، سر میں تیل لگا سکتے ہیں اور کنگھی کر سکتے ہیں، جیسا کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اذا کان صوم احدکم فلیصبح دہینا متوجلا، کہ جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو چاہیے کہ یوں صبح کرے کہ اس نے تیل لگایا ہو اور کنگھی کی ہو، یعنی وہ تیل لگا سکتا ہے اور کنگھی کر سکتا ہے۔ بخاری قبل الحدیث 1930۔ نمبر 3، خوشبو لگا سکتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے روزہ دار کے لیے خوشبو لگانا جائز قرار دیا ہے۔ مجموع الفتاوی جلد نمبر 25 صفحہ نمبر 241۔ نمبر 4، غسل کر سکتے ہیں اور سر میں پانی بہا سکتے ہیں، جیسا کہ ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالعرج یصب علی رأسہ الماء وہو صائم من العطش اور من الحر، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گرمی کی وجہ سے اپنے سر پر پانی بہا رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ دار تھے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 2365، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ابی داؤد حدیث نمبر 2072 کے اندر اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ نمبر 5، حالت جنابت میں روزہ رکھ سکتے ہیں اور بعد میں غسل کر سکتے ہیں، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یدرکہ الفجر وہو جنب من اہلہ ثم یغتسل ویصوم، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض اوقات اس حالت میں فجر ہو جاتی کہ آپ ہم بستری کرنے کی وجہ سے جنوبی ہوتے، ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سحری کھا لیتے، پھر غسل کر کے روزہ رکھ لیتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1926 و صحیح مسلم حدیث نمبر 1109۔ نمبر 6، سنگی یا پشنا لگوا سکتے ہیں، جیسا کہ حدیث ہے، احتجم النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو صائم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں پشنے لگوائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1938۔ نمبر 7، سرما لگا سکتے ہیں، جیسا کہ امام حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ روزہ دار سرما لگا سکتا ہے۔ بخاری قبل الحدیث 1934۔ نمبر 8، جو ضبط نفس کی طاقت رکھتا ہو وہ بیوی کا بوسہ لے سکتا ہے اور مباشرت کر سکتا ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبل و یباشر وہو صائم وکان املککم لعربہ،
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ دار ہوتے لیکن اپنی ازواج مطہرات کا بوسہ لیتے اور ان کے ساتھ مباشرت کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سب سے زیادہ اپنی خواہشات پر قابو رکھنے والے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1967 و صحیح مسلم حدیث نمبر 1106۔ نمبر 9، برش و مسواک کر سکتے ہیں، جیسا کہ بخاری میں ہے وَيُذْكَرُ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم أَنَّهُ اسْتَاكَ وَهُوَ صَائِمٌ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے میں مسواک کیا۔ بخاری قبل الحدیث 1930۔ نیز حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یستاق وهو صائم ولا احصی او اعد، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ کی حالت میں اتنی مرتبہ مسواک کرتے دیکھا ہے کہ گن نہیں سکتا۔ رواہ ابو داود حدیث نمبر 2364 وعلقہ البخاری قبل الحدیث 1934۔ اور ٹوتھ پیسٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر وہ حلق میں نہ جائے، لیکن افضل یہ ہے کہ رات کو ہی یہ استعمال کر لیا جائے۔ نیز ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں، البتہ اس کا خیال رکھا جائے کہ وہ حلق سے نیچے نہ جائے۔ فتاوی ابن باز صفحہ نمبر 329۔ نمبر 10، سبزی وغیرہ کا ذائقہ یعنی نمک چکھ سکتے ہیں، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا لا بأس ان يتطعم القدر او الشيء، کہ ہنڈیاں یا کسی چیز کا ذائقہ معلوم کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ صحیح بخاری قبل الحدیث 1930۔ نمبر 11، تھوک نگل سکتے ہیں، جیسا کہ امام عطا رحمہ اللہ نے فرمایا ان ازدرد ریقہ لاقول یفطر، کہ اگر روزہ دار اپنا تھوک نگل لے تو میں یہ نہیں کہتا کہ اس کا روزہ ٹوٹ گیا، یعنی اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بخاری قبل الحدیث 1930۔ نمبر 12، اگر روزہ دار کے حلق میں مکھی چلی جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، جیسا کہ امام حسن رحمہ اللہ نے فرمایا ان دخل حلقہ الذباب فلا شیء علیہ، کہ اگر روزہ دار کے حلق میں مکھی داخل ہو جائے تو اس پر کچھ نہیں ہے، یعنی اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ صحیح بخاری قبل الحدیث 1933۔ نمبر 13، ناک میں دوا ڈال سکتے ہیں اگر وہ حلق تک نہ پہنچے، جیسا کہ امام حسن رحمہ اللہ نے فرمایا لا بأس بالصعود للصائم ان لم يصل الى حلقه، کہ ناک میں دوا وغیرہ چڑھانے میں اگر وہ حلق تک نہ پہنچے تو کوئی حرج نہیں۔ صحیح بخاری قبل الحدیث 1934۔ نمبر 14، عورت دوران روزہ میک اپ کر سکتی ہے اور مہندی لگا سکتی ہے۔ ابن باز رحمہ اللہ اسی کے قائل ہیں۔ مجموع الفتاوی لابن باز جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 349۔ نمبر 15، بھول چوک سے کھا پی لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا نسی فاکل او شرب فلیتم صومہ فانما اطعمہ اللہ وسقاہ، کہ جب کوئی بھول کر کھا پی لے تو اپنا روزہ پورا کرے کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ نے کھلایا پلایا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 940۔ نمبر 16، روزے کی حالت میں مذی خارج ہو یا احتلام ہو جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور عکرمہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ الصوم مما دخل ولیس مما خرج، کہ روزہ کسی چیز کے جسم میں داخل ہونے سے ٹوٹتا ہے، جسم سے خارج ہونے سے نہیں ٹوٹتا۔ رواہ البخاری تعلیقاً۔ محترم سامعین و سامعات، جن اشیاء کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے، روزہ دار اگر ان میں سے کوئی اعمال یا افعال کرتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اور نہ ہی مکروہ ہوتا ہے، اس لیے اس میں سے جس چیز کی ضرورت محسوس ہو وہ ہم کر سکتے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ تو ہمارے روزہ کو شرف قبولیت سے نواز، آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔